یہ کہانی ہے فریڈم اسٹرگل کی۔ کہیں طوائفیں جاسوسی کر رہی تھیں، کہیں کوٹھے خفیہ ملاقاتوں کے اڈے بن گئے تھے، تو کہیں پناہ گاہ۔ طوائفوں نے نہ صرف انقلابیوں میں جوش پیدا کیا بلکہ وردی پہن کر انگریزوں سے لڑی۔ یہی نہیں، تحریکوں یا آندولن کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو کوٹھوں کی کمائی آزادی کی لڑائی میں بھی کام آئی۔ مگر کون تھی یہ طوائفیں؟ انہیں جنگ آزادی کا حصہ بننے کی کیا قیمت چکانی پڑی؟ اور ہم نے کیوں ان کی قربانیوں کو بھلا دیا گیا؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے یہ ٹریجڈی کیا ہے۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں خاص پیشکش باخبر۔ دراصل ہندوستان کی فریڈم اسٹرگل عام طور پر بڑے پولیٹیکل لیڈرز اور مشہور جنگجو سپاہیوں کے گرد لکھی جاتی ہے، لیکن اس ہسٹری میں جہاں عورتوں کی قربانیوں کو نظر انداز کیا گیا یا دبا دیا گیا، وہیں عورتوں میں ہی طوائفوں کی اسٹرگل اور قربانیوں کو تقریباً دفن کر دیا گیا ہے۔ طوائفیں صرف ڈانس اور گائکی سے جڑی نہیں تھیں، بلکہ کوٹھے، میوزک، شاعری، کلچر اور تہذیب کی درسگاہ تھے۔ ان محفلوں میں اعلیٰ برادری شریک ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ طوائفوں کو بھی جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کرنے کا موقع ملا۔ بات صرف 1947 کی نہیں بلکہ 1857 میں بھی طوائفوں نے جنگ آزادی میں اہم کردار نبھایا تھا۔ 1857 کی بغاوت کے دوران کئی طوائفوں نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا، دولت، جائیداد اور اپنا کردار۔ اب بات کرتے ہیں کون تھیں وہ۔ اس میں کانپور کی عزیزن بائی کا نام سب سے اہم رہا ہے۔ کانپور کی گھیرہ بندی کے دوران عزیزن بائی کی بہادری اور جذبہ اسی فراموش شدہ ہسٹری کی ایک اہم مثال ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر سپاہیوں کے درمیان پہنچتی تھی۔ ان کا کوٹھا بھی انقلابیوں کی ملاقاتوں اور پلاننگ کا سینٹر بن گیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خواتین کا ایک گروپ بنایا تھا جو زخمی سپاہیوں کی دیکھ بھال کرتا اور ضرورت کا سامان پہنچاتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نام ہے گوہر جان کا، ایک اور مشہور فنکارہ۔ 1920 کے بعد انہوں نے چندہ جمع کرنے کے لیے ایک محفل سجائی تھی۔ یہ قدم انہوں نے مہاتما گاندھی کے مشورے پر ہی اٹھایا تھا۔ اس محفل سے بڑی رقم حاصل ہوئی تھی جس کا ایک حصہ سوراج فنڈ کے لیے دیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک اور نام ہے بنارس کی حسنہ بائی کا۔ انہیں بنارس کی چودھریائن کہا جاتا تھا۔ وہ مہاتما گاندھی کے خیالات سے بہت متاثر تھیں۔ انہوں نے نان کوآپریشن موومنٹ میں طوائفوں کو اکٹھا کیا۔ ان کی قیادت میں کاشی طوائف سبھا قائم ہوئی جس نے فورن گڈز کے بائیکاٹ کی حمایت کی۔ اسی لسٹ میں ایک نام بیگم حضرت محل کا بھی ہے۔ کم عمری میں درباری تربیت کے لیے وہ شاہی محل پہنچیں جہاں نواب واجد علی شاہ نے انہیں پسند کیا اور پھر نکاح۔ 1857 کے غدر میں انہوں نے جان کی بازی لگائی، ہار نہیں مانی۔ نیپال میں جلاوطنی میں موت کو گلے لگایا۔ اب بات کرتے ہیں کہ طوائفوں نے جنگ آزادی میں حصہ دار بن کر کیا قیمت چکائی۔ طوائفوں کی قربانیوں کا نتیجہ یہ تھا کہ کوٹھوں پر چھاپے پڑے، طوائفوں پر جرمانے عائد ہوئے، جائیدادیں ضبط ہوئیں۔ سب سے خطرناک یہ رہا کہ ان کے کردار کو داغدار کر دیا گیا، انہیں جسم فروش بنا کر پیش کیا گیا۔ دراصل اس ٹریجڈی میں برطانوی سامراج کا ہاتھ تھا۔ برطانوی حکومت نے ان طوائفوں کے فن اور تہذیبی کردار کے بجائے ان کی جنسی زندگی کو اجاگر کیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی سوچ بدلنے لگی اور یہ انگریزوں کی کامیابی تھی۔ وہ محفلیں جو کبھی تہذیب اور فن کا مرکز سمجھی جاتی تھیں، رفتہ رفتہ بدنامی سے جوڑ دی گئیں۔ طوائفوں اور جسم فروشی کے خلاف بڑی تحریکیں سامنے آئیں۔ ان تحریکوں میں کوٹھوں کو بند کرنے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ اس کارروائی کے بعد نوابوں نے بھی کوٹھوں کا بائیکاٹ شروع کیا۔ اس کے نتیجے میں طوائفوں نے اپنی دولت اور سماجی حیثیت گنوائی۔ حد تو یہ ہوئی کہ جب مہاتما گاندھی نے بھی اس پیشے کو سماجی بیماری اور اخلاقی کوڑ قرار دیا، اور اس طرح جنگ آزادی کا ایک خوبصورت چیپٹر ہسٹری کے تہہ خانے میں منوں اور ٹنوں دھول کے نیچے دب گیا۔ تو یہ تھی ہماری خاص پیشکش جنگ آزادی میں طوائفوں کے کردار پر۔
उम्मीद है हमारी पेशकश आपको पसंद आएगी। ना रहें बेखबर, देखते रहें बाखबर। शुक्रिया।